اسلام آباد کچہری میں حالیہ خودکش حملے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان نے دوبارہ ثابت کر دیا کہ تحریک طالبان اور دیگر دہشت گرد جب چاہیں اور جہاں چاہیں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ اسلام آباد حملے نے پورے سیکورٹی سسٹم اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ لہٰذا دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب پاکستانی سیکورٹی کو جدید ترین خطوط پر ازسر نو استوار کیا جائے تاکہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو وقوع سے پہلے ہی ناکام بنایا جا سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2021 سے اب تک اسلام آباد میں 6 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جن میں 21 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سب سے مہلک حملہ 11 نومبر کو اسلام آباد کچہری میں ہوا، جس میں 12 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس سے پہلے زیادہ تر دہشت گرد حملے مضافاتی علاقوں میں ہوئے، جن کا ہدف پولیس اہلکار تھے۔ ان حملوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے جوڑا گیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جگہ جگہ چیک پوسٹ، سیف سٹی کیمرے، پروٹوکول اور گھنٹوں طویل سڑکوں کی بندش نے شہریوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے، مگر اس کے باوجود دہشت گردوں کا شہر کے مرکزی دفاعی حصار کو توڑ لینا اور حملہ کر دینا ثابت کرتا ہے کہ موجودہ سیکورٹی سسٹم کام نہیں کر رہا اور انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی مطلوبہ نتائج نہیں دے پا رہی۔ دوسری جانب کوئٹہ کی صورتحال زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہے، جہاں گزشتہ چند برسوں میں 152 حملوں میں 264 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ان حملوں میں شہریوں، سرکاری افسران، سیکورٹی فورسز، قبائلی عمائدین، مذہبی رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں سمیت مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کرنے والے علیحدگی پسند تنظیموں میں بلوچ ریپبلکن گارڈز، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، یونائٹڈ بلوچ آرمی اور براس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث دیگر تنظیموں میں تحریک طالبان پاکستان، داعش خراساں اور لشکر جنگی بھی شامل ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی موجودہ انسداد دہشت گردی حکمت عملی کا انحصار زیادہ تر چیک پوسٹ، انٹرنیٹ جیمنگ، سیف سٹی نگرانی اور سڑکوں کی بندش پر ہے، جو شہریوں کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے کے باوجود مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ دہشت گرد ان سخت حفاظتی رویوں کو بائی پاس کرنے کے طریقے تلاش کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد کے حالیہ خودکش حملے نے ایک بار پھر یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ سیکورٹی اداروں کو اپنی سوچ اور اپروچ بدلنی ہوگی، کیونکہ ان کا پالا سیانے دشمنوں سے پڑا ہے جو وفاقی دارالحکومت تک گھس کر حملوں کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان مسلسل افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ سرحد پار دہشت گردی خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کی پشت پناہی بند کرے، جو پاکستان میں ہونے والے زیادہ تر دہشت گرد حملوں کی ذمہ دار ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے حال ہی میں واضح کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ تجارت کی بحالی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کابل دہشت گرد گروہوں کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دے۔ اس وقت پاک افغان تجارت بند ہے، لیکن بھارت نے انڈیا کے ساتھ متبادل تجارتی راستے تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں، لہٰذا افغانستان کے لیے تجارتی راستوں کی بندش کا دباؤ بھی مؤثر ثابت نہیں ہونے والا۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں اب انسداد دہشت گردی کی سب سے مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ وقوع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ پاکستان میں بھی اگر دہشت گردی کو مؤثر طریقے سے روکنا ہے تو ضروری ہے کہ انٹیلیجنس کے انسانی، مالیاتی، تکنیکی اور سائبر ذرائع مزید بہتر بنائے جائیں اور بین الصوبائی اور بین الاقوامی معاملات کے تبادلے کا نظام مؤثر بنایا جائے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے، جس میں مصنوعی ذہانت سے لیس نگرانی کے نظام، ڈیجیٹل تھریٹ اینالیسز، ڈرون مانیٹرنگ اور مشکوک سرگرمیوں کی پیشگی نشاندہی جیسے اقدامات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیونٹی انگیجمنٹ بھی دہشت گردی کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی لیڈرشپ، مساجد اور مدارس کے منتظمین اور شہریوں کے ساتھ رابطے بڑھا کر ممکنہ خطرات کی بر وقت اطلاع حاصل کی جا سکتی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی تربیت کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا، شہری علاقوں میں فوری رد عمل کی صلاحیت بڑھانا اور بارڈر مینجمنٹ کو ٹیکنالوجی سے بہتر بنانا بھی بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جامع سیاسی اور سفارتی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے علاقائی تعاون کو مضبوط بنایا جا سکے۔ اسلام آباد اور کوئٹہ کے واقعات یہ واضح کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ مسلسل اپنی حکمت عملی بدل رہے ہیں اور ریاستی دفاعی نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے تمام سیکورٹی اداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی کو جدید تقاضوں کے مطابق مکمل طور پر دوبارہ ترتیب دیں اور ایسی عملی پالیسی اختیار کریں
जिसके जरिए दहशतगर्दी को इसके रोनुमा होने से पहले ही रोका जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।